بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آج کی بیٹھک میں ہمارے دو دوست جو ہیں وہ آج آ نہیں سکے۔ ایک صاحب کا گھوڑا بدک گیا تھا، وہ ان کو لاہور لانے کی بجائے حافظ آباد لے گیا۔ دوسرے صاحب کا خود بدک گئے ہیں، سعید چوئی صاحب ان کا نام ہے، ہمارے استاد ہیں۔ تو ایک تو یہ والا معاملہ تھا کہ دو صاحبان جو ہیں ان کی غیر حاضری کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ توصیف خان صاحب کا گھوڑا بدک چکا ہے، اور آج دو ہمارے دوست ہیں، ان کی ایک ہی دن سالگرہ ہے، رضی دادا صاحب کی اور نور اللہ صاحب کی۔ تو ہم یہاں پہ اسی بہانے ان کو مبارکباد۔ ویسے تو یہاں پہ روایت ہے کہ کیک کاٹا جاتا ہے، نہیں دھانے ہم نے یہاں پہ روایت ہے کہ سالگرہ مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں سالگرہ، لیکن وہ تو ہم شام کو کریں گے انشاءاللہ، بیٹھک کے بعد واجب جائیں گے سر انشاءاللہ۔ بلکہ آج تو باقاعدہ نہیں رہن دو تسی ہر گل کھول کے نہیں دسی دیندی۔ کھلی کتاب والے صاحب آج آئے تھے، خواہش نہیں سمجھ رہے، وہ کہہ رہے ہیں میری دفعہ بات جانی شہنائی بجائی جائے۔ کنی کی باری بجوانی انہوں نے، ہون بھی تو شہنائی بجوان جا رہے ہیں بیٹھک تو بعد۔ پوچھو کتنے جا رہے ہیں؟ پی سی جا رہے ہیں؟ میں ایک ڈنر پہ جا رہا ہوں اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ جی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا ایلیویٹر جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے جی، اتنے گراؤنڈ پر ہی ہے۔ اس دن پیدا ہونے والے لوگ اتنے حسین اور خوبصورت ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ ماشاءاللہ نور اللہ صاحب کی کشش سے کچھ چینی حسینائیں بھی لاہور تشریف لا رہی ہیں، کھینچ کے آ رہی ہیں، کھنچ کے آ رہی ہیں، کھینچ کے آ رہی۔ اچھا جی، وہ تو چلتا رہے گا۔ تو خبریں کچھ اس طرح سے ہیں کہ پاکستان کے جو اندرونی سیاست ہے وہ بڑی مندمل سی ہو چکی ہے، اور اب وہ تذکرے نہیں ہوتے کہ جو پچھلے کوئی 3-4 سال تذکرے جو ہوا کرتے تھے۔ تو پاکستان کے پہلے بھارت کے ساتھ ٹیمپٹاس ہوئی، اس نے حالات کا رخ بدلا۔ اب اسرائیل اور وہ والی جو جنگ ہے کیا کہتے ہیں ایران، اس نے کچھ رخ بدلا ہوا ہے۔ کچھ جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب کا جو دورہ ہے امریکہ کا، اور ٹرمپ صاحب کی ملاقات جو ان کے ساتھ ہوئی ہے، کچھ ماحول اس نے گرمایا ہوا ہے۔ کچھ ناقدین ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کہ وہ ملاقات کیوں ہوئی، وہ ملاقات پرائم منسٹر کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، اصولی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور شاہد حسین سید صاحب نے تو کہا اپنے ایک پروگرام میں، کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں، کہ جی وہ جو اصل پار جہاں جن کے پاس ہے ان کے ساتھ انہوں نے وہ بات کرنی تھی، انہوں نے کر لی۔ ظاہر ہے مشاہد صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کہ طاقت کہاں پہ، ویئر از دا پاور۔ آخر وہ 40 سال پرانے ہیں۔ ہاں اچھا، ہم لوگ اس پر اگر بات کریں تو جچتا بھی ہے، بنتا بھی ہے کہ ہم تو ظاہر ہے حقیقی پاور کی بات کرتے ہیں نا، سویلین سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہے۔ لیکن وہ جو لوگ کہتے تھے کہ جی ہم نے بات ہی آرمی چیف سے کرنی ہے، اب وہ تنقید کر رہے ہیں۔ اصل جو ہے نہیں، لیکن وہ اس کو اس فیور میں لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جدو اسی گل کہنے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے آرمی چیف سے، ادو تسی ساڈے تنقید کر نہیں رہے تو ہو۔ دی وجہ ہے نا کہ تہاڈی اوقات نہیں ہے نا، پاور سپیکس ٹو پاور۔ اچھا، پاور کے ساتھ بات کرے گی نا، وہ آپ کے ساتھ بات نہیں کر رہی تو اس کا مطلب آپ پاور نہیں ہے۔ اچھا، اس کا ایک یہ بھی بنتا ہے۔ چلیں، وہ بڑے ارریلیونٹ سے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اصل ٹاپک پر آئے۔ نہیں انہوں نے مائک پھڑ لیا اور انہوں نے کہا اصل گل بلاؤ، اصل گل نہیں، میں بلاؤ۔ آپ کو واپس دے رہا ہوں۔ اچھا، ایک تو یہ والا ہے، اور دوسرا یہ کہ آج ہم نے ماشاءاللہ پاکستان نے، مطلب تسی چیک کرو، تسی لیول چیک کرو کہ انہوں نے کیا ہے، سپیڈاں چیک کرو، اور انہوں نے کیا ہے کہ جی کہ ٹرمپ نے دیو نوبل امن ایوارڈ۔ پہلے ٹرمپ نے کہا میں انہیں نہیں دے رہے، انہوں نے اسی کیا دعا دینے ہیں، یہ کڑی گل ہے، سان تجربہ بڑا ہے۔ ہاں جی، ہم پچھلے دنوں جیل میں بند ایک بندے کو جو ہے وہ نوبیل پرائز دلوانے لگے تھے، ہم نے پوری کیمپین چلا دی تھی بھائی۔ تو یہ ٹرمپ تو پھر بھی سٹنگ پریزیڈنٹ ہے، ہم تو یہ میرا خیال ہے کہ باقاعدہ گفتگو کا آغاز کر ہی دیں۔ یہ جو آج تازہ ترین خبر ہے وہ تو ٹرمپ کو کہا ہے کہ پاکستان کی ریکمنڈیشنز کے اوپر ہے، یا وہ یہ خبر ہے کہ ریکمینڈ کر دیا پاکستان نے کہ جی کہ ان کو، ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا امن کے لیے کام کیا، جو انڈیا پاکستان کی انہوں نے جنگ رکوائی ہے، تو مشرق وسطیٰ میں بھی یہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب
آپ کا نقطہ نظر اس سارے معاملے کے اوپر؟ کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا. دیکھیے اس میں جو انڈین پرائم منسٹر تھی ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ ٹرمپ صاحب سے ملیں. ہاں. لیکن چونکہ انڈین گورنمنٹ اور پرائم منسٹر دونوں اس سارے معاملے میں جو 22 اپریل سے 10 مئی تک ہوا ہے امریکہ کے کردار ہی سے منکر ہیں, انکار کرتے ہیں, لہٰذا ان کو گھاس نہیں ڈالی گئی. اور ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ان سب لوگوں جن سے میری بات ہو رہی تھی ان میں سے سب سے معقول رویہ جو ہے وہ عاصم منیر کا تھا. چونکہ بات ان سے ہو رہی تھی, ہم لوگ تو وی آر ناٹ پریوی ٹو واٹ ایور ٹرانسپائرڈ. ہاؤیور بندہ ذمہ دار بندہ جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے تو یقیناً ایسے ہی ہوا ہوگا. ایک پاکستانی کے طور پہ میں اس بات پہ جو ہے وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا کہ ہمارے ملک کا چیف ایگزیکٹو موجود ہو, ایک پارلیمنٹ موجود ہو اور پارلیمانی نظام موجود ہو اور اس میں پاکستان کی فوج کے سربراہ سے اس ملک کا صدر جو ہے وہ ملاقات کرے, صرف ملاقات ہی نہ کرے, اس کے ساتھ ڈنر بھی کرے, اس کے ساتھ لنچ بھی کرے, اس کے ساتھ کھانا کھائے, اس کے ساتھ باقی لوگوں کو. ہمارا ٹائم تو ڈنر کا ہی ہوا تھا تو اور اس کے ساتھ طول و طویل جو ہے وہ گفتگو ہو. میرا خیال یہ ہے کہ ایران پہ حملہ ہونا ہے. اچھا. کیونکہ تاریخ بار بار موقع نہیں دیا کرتی, یہ معاملہ کافی دیر سے چل رہا ہے. ایران کی رجیم کی نوعیت, اسرائیل کا جھگڑا, جو پہلے ہی روز معاملات ہوئے ہیں اس سے ایران کی بھلے آگے چل کے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ اسرائیل جتنا کمزور ایران کو سمجھتا تھا وہ ایسا ترنے والا ایران ثابت نہیں ہوا. اس کے باوجود جو ہے اٹ از کلیئر کہ ڈیمیج جو ہے وہ ایران کی رجیم کو بھی ہوا ہے, اور اگر رجیم کو نقصان نہیں ہوا کرتا تو جنگوں میں حکومتوں کے حق میں جلوس نہیں نکلوائے جاتے. یہ کام تو ہمارا ہے کہ ہم جو ہے وہ ساہیوال میں ون ویلرز کا جلوس نکلوایا کرتے تھے, یاد ہے نا, 2 ستمبر 2014 جو کرسچن کمیونٹی کا جلوس ملتان سے نکلوایا جائے, تھر پارکر سے ہندو کمیونٹی کا جلوس نکلوایا جائے. جنگوں میں شہریوں کو اس طرح سے سڑکوں پہ نہیں لایا جاتا. یہ ملیٹریلی بھی ڈینجرس ہوتا ہے کہ جب دنیا کہہ رہی ہو کہ آپ شیلٹرز کے پاس رہیں اور ہم انہیں سڑکوں پہ لے کے آئیں. اینی وے میری رائے میں جو پاکستان کو مشورہ دیا گیا وہ یہی ہے کہ آپ ایران والے معاملے میں الجھنے سے گریز فرمائیں. صحیح. پاکستان کے اندر جو ہے وہ لیٹس پٹ اٹ لائک دس کہ بہت ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے. پاکستان جو ہے وہ ایران یا سعودی عرب کی طرح سے ایک سنگل میجورٹی کا ملک نہیں ہے. تو اس میں نہ تو پاکستان اس طرح سے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اور نہ اس سے جو ہے وہ کوئی پاکستان کو فائدہ ہونے کا امکان ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ جو 15 دن کی اسپیس لی ہے ٹرمپ صاحب نے, یہ مذاکرات کہیں نہیں پہنچیں گے. جو لوگ یورپین یونین کی طرف سے بھی بات کر رہے ہیں وہ یورینیم کی افسردگی کے حق میں نہیں ہیں, یہ کلیئر ہے. اور اس پہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ مذاکرات وہ آج سے تو نہیں ہو رہے, برسوں سے ہو رہے ہیں نا. ایران کے 2015 میں جو ہے نا وہ کیا گیا تھا, 2018 میں واپس لیا گیا تھا یہ معاہدہ. یہ ایک بہت کلیدی جملہ جو ہے وہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ سیز فائر سے بہتر ہے کہ اس معاملے کو ختم کر دیا جائے. یہ اس کا جیسا اس کا کیٹیگوریکل دو ٹوک قسم کا اکہرا قسم کا ذہن ہے, یہ اس کی عکاسی کرتا ہے. میرے خیال میں ان کے جو کیریئر ہیں
وہ علاقے میں پہنچ رہے ہیں, انہیں اس کے لیے ضرورت ہے, انہیں اپنی منصوبہ بندی کے لیے ضرورت ہے. دے آر بائنگ ٹائم, امریکنز آر بائنگ ٹائم. میری یہ رائے ہے. اور اس میں پاکستان کو جو پیغام دیا گیا وہ تو یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں بیچ میں اپنے آپ بیچ میں نہ آئیں, آپ الگ رہیں. اور یہ فیصلہ چونکہ جس نے کرنا تھا پاکستان میں, اسی سے بات کی گئی ہے. اوکے, اچھا. میں تھوڑا سا معاملے کو ایک اور پہلو سے دیکھوں گا. جب مودی صاحب کو ٹرمپ صاحب نے بلایا اور مودی صاحب امریکہ جانے کی بجائے واپس آ گئے, تو اس دوران ان کے سیکرٹری خارجہ نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی. ہاں, اور اس نے کہا کہ جی ہمیں جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ پاکستان آپ پہ حملہ کرنے لگا ہے, تو ہم نے تو اس حملے کو پریونٹ کرنے کے لیے جواب دیا تھا جس پہ پاکستان نے پورا حملہ کر دیا. یعنی ان اے وے انہوں نے امریکہ کو اس کٹہرے میں کھڑے کرنے کی کوشش کی کہ گویا کہ یہ جنگ جس طرح عراق کی جنگ پہلے والی, وہ پہلے امریکہ کی سفیر نے جا کے صدام کو کہا کہ تم کویت پہ قبضہ کر لو, اور جب اس نے کویت پہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے اس پہ حملہ کر دیا. یہی ایپیسوڈ رپیٹ ہوا تھا جب یہ ایم بی ایس نئے آئے ہیں. تو اگر آپ کو یاد ہو تو قطر کے ساتھ تمام 5 ممالک نے یو اے ای, بحرین, سعودیہ, اپنا وہ کیا ہے سوڈان, اور ایک اور تھا مصر, انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا اس کا, قطر کا. تو اس وقت بھی میں مطلب کچھ دنوں کے بعد جب بائیکاٹ چل رہا تھا تو ہم بھی قطر چلے گئے یکجہتی کے اظہار کے لیے, تو نہیں خیر لیکن چلے گئے. تو وہاں پہ یہ بات تھی کہ امریکنز نے جا کے تو ایم بی ایس کو کہا تھا کہ آپ قطر آپ کا حصہ ہے, تو یہ الگ ملک کیسے, آپ اس پہ قبضہ کر لیں. اور وہ امریکن جن کے 2 اڈے موجود ہیں, اور خطے کا سب سے بڑا اڈا قطر میں موجود ہے, ان امریکن نے جا کے ان کو کہا تھا. اور اگر رجب طیب اردوان کی فوجیں نہ اترتی قطر کے اندر تو سعودی فوج لے دے گئی تھی, انہوں نے قبضہ کر لینا تھا اور قطر کو سعودیہ میں ضم کر لینا تھا, کیونکہ ایم بی ایس جو تھا وہ شروع میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا کہ میں بادشاہ بناؤں تو کچھ کر کے دکھاؤں, ٹھیک ہے. اور یمن کے اندر بھی مصوف نے اسی طرح مداخلت کی تھی, تو خیر اب وہ نارملائز ہو گیا. دیکھیے ایک تو یہ کہ وہ اب انڈیا کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس پہ نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے. کوئی ایڈی بھی میرا مطلب ہے کہ انی نہیں پہ گئی یا اسی بیڑا غرق ہو گیا. یعنی جب ہمارے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم ہائیبرڈ نظام حکومت میں جی رہے ہیں, وزیر دفاع نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم ہائیبرڈ نظام حکومت کے تحت, خواجہ آصف صاحب نے, اس کے دستور میں نہیں ہے نا. ہاں وہ دستور میں نہیں ہے, لیکن اس میں فیلڈ مارشل صاحب کو دعوت کس نے دی؟ پینٹاگون, ٹھیک ہے. وہ وہاں پہ گئے, پینٹاگون کا انہوں نے اپنا 2 روز کا دورہ, 2.5 روز کا, 3 روز کا, جتنے کا بھی تھا مکمل کیا. اب اور پھر اس کے بعد ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ آئی کہ میں کچھ فیملی انگیجمنٹ کے حوالے سے یہیں پہ یہ ہفتہ گزاروں گا, ٹھیک ہے. اس فیملی انگیجمنٹ میں ایک لنچ آ گیا, ٹھیک ہو گیا. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ فیلڈ مارشل صاحب ایک جیتی ہوئی فوج کے فیلڈ مارشل ہیں, جنہوں نے اپنے سے 5 گنا بڑی پاور کو امریکن ہتھیاروں کے بغیر پھینٹ لگائی ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, ان دی مین وائل آپ کے پیرالل مذاکرات جاری تھے. ہمارے سیکرٹری کامرس وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اب امریکہ کے ساتھ وہ جو ٹریڈ کی بات کرتا ہے ٹرمپ, ہم ٹریڈ بڑھائیں گے, اس کے مذاکرات کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور ان کو آج جوائن کر لیا ہے ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم نے, جناب اسحاق ڈار صاحب نے. تو چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہے, آپ ادھر سے دیکھ لیجئے, میرے بھائی جس طرف سے دیکھتے ہیں, یا نور اللہ جس طرف سے دیکھتے ہیں, یا ادھر سے دیکھ لیجئے کہ یار جتنا کہ وہ سویلین کا کردار ہونا چاہیے اتنا تو ہے. لیکن ان کی بات کہ جناب جو ٹرمپ کے ساتھ لنچ تھا اس کے اندر وزیر اعظم کو ہونا چاہیے تھا, وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر درست ہے.
لیکن یہ دورہ جو ٹرمپ والا لنچ تھا یہ شیڈول نہیں تھا، پینٹاگون والا دورہ شیڈول تھا. وہ 11 یا 12 کوئی دعوت آ گئی تھی ان کی طرف سے کہ پاکستان کے آرمی چیف ہمارے دورے پر تشریف لائے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اس لیے چیزوں کو دیکھنے کا انداز ہے الگ الگ سے. نمبر 1، اس کے اوپر کسی ظالم نے یہ کہا کہ دیکھیں جب جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو فاتح کی طرف سے پھر تلوار بات کیا کرتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس جنگ کے اندر جو انڈیا کے ساتھ ہوئی تھی ہماری تلوار تو سمبولیکلی آوازہ بھی تھے نا. پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر تاشکند شاستری کیوں گیا تھا؟ جنرل چودھری کو جانا چاہیے تھا. پھر جو ہے وہ مانک شاہ کو جو ہے نا وہ تاشکند پہ بیٹھنا چاہیے تھا. اندرا گاندھی دستور ہوں گے، ہمارا اپنا دستور، ان کے اپنے دستور ہوں گے، دنیا بھی ہے، ان کے اپنے دستور ہوں گے. سالگرہ کی وجہ سے ہے نا. چلیں سمرو صاحب. نہیں نوراللہ صاحب سال کرا اچھا صاحب، ہاں سوری میں بول، ہاں ٹھیک تھوڑا ہی بنتا سی ویسے. وہاں پہ جو معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں، ایک تو پاکستان جیتا ہوا ہے، اور کمال کی بات یہ کہ اب پاکستان ریکمینڈ کر رہا ہے ایک ایسا نوبل پرائز جو ملے گا ابھی، یعنی پاکستان کے کہنے پہ نوبل انعام مل جائے گا. اچھا جی مل جائے گا؟ زیادہ چانسز تو یہی ہیں، بہت ریئر چانسز ہیں نہ ملے. نہ ملے تو اچھا ہے، جو کہ پاکستان کے کہنے پہ کیا پاکستانیوں میں سے جس کو نوبل انعام ملا ہے اس ویک کمیٹی پلیز نہیں ہم یہ چونکہ وہ پاکستانیوں کے کہنے پہ نہیں ملے تھے، جو پاکستانیوں کو ملے اس سے پہلے وہ پاکستان کے کہنے پہ نہیں ملے تھے، اور وہ چونکہ پاکستانی تھے اس لیے پاکستانیوں نے مٹی پلیت کر دی. اچھا یہ تو باہر والوں کو ملنا نا، تو پاکستان کے کہنے پہ مل جائے گا. اور وہ ٹرمپ صاحب بھی بہت اچھے مینیجر ہیں، انہیں مینیج کرنی آتی ہیں چیزیں. تو وہ تو خیر پاپ کا بھی الیکشن ہوا ہے پچھلے دنوں، یا جس طرح کا بھی سسٹم ہوتا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ٹرمپ صاحب کو پاپ دے الیکشن دے پاکستان دا ہی ویسے مجھے الیکشن سے یاد آ رہا تھا، الیکشن تو پاکستان میں بھی الیکشن تو پاکستان میں بھی ہوتے ہیں. تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی امریکی کو پوپ بنایا گیا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں کیتھولک جو ہیں وہ مائنارٹی میں ہیں. امریکہ کے اب تک جو ہے جو 48-49 پریزیڈنٹ رہے ہیں ان میں سوائے جان ایف کینیڈی کے کوئی ایک بھی کیتھولک نہیں رہا. تو اس لحاظ سے اس کی خاص اہمیت بنتی ہے. اچھا نہیں تو کیتھولک تو علاوہ دوسرا کیڑا ہوندا؟ پروٹیسٹنٹ پروٹیسٹنٹ ہے بھائی. اچھا ٹھیک. وہ زیادہ شدت پسند نہیں وہ بلکہ ڈفرینٹ ہے، وہ ڈفرینٹ ہے. اچھا وہ ویٹیکن کے ملک میں ہیں اور وہ جو ہے وہ اس سے زیادہ خالص اور زیادہ قدامت پسند ہے. اچھا ہاں بہرحال مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل کی وہاں کی وزٹ، جو کہ ایک عسکری تقریب کے حوالے سے وہاں پر گئے ہوئے تھے پینٹاگون کی دعوت پر، اور اس کے بعد پھر معاملات دوسری طرف چل پڑے. اچھا اس میں جو ابھی تک رپورٹس آئی ہیں وہ بڑا ٹیکنیکل سی چیزیں ہیں کہ ہمارے بزنس ایشوز ہیں، پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کی جائے گی، پاکستان میں اتنے بلین ڈالر کی وہ ہیں منرلز ہیں جن کو ظاہر نکالنا ہے. وہ ٹیکنالوجی کی بات ہوتی ہے، اس میں بڑی کمپنیز انوالو ہوتی ہیں، بڑے ممالک ہوتے ہیں. جہاں پر بھی دنیا میں نکلے تو اس میں پاکستان کے لیے وہ امریکہ کے لیے اپرچونٹی ہے. جہاں امریکہ کے لیے اپرچونٹی ہے وہاں ظاہر ہے پاکستان کے لیے بھی اپرچونٹی ہے. جب وہ منرلس نکلیں گے اس میں پاکستان کے لیے بھی خوشحالی کی ایک امید ہے. لیکن یہ سارے اس کے پیچھے ورکنگ جو ہے کہ یہ کیسے ہوئی ہے اچانک. صرف یہ جو بزنس ڈیل ہو رہی ہے یہ صرف وہاں نہیں ہوئی کہ ہمارے آرمی چیف وہاں گئے ہوئے تھے اور انہیں اچانک وائٹ ہاؤس بلا لیا تو وہاں ہوا. وہ ہمارے دوست ہیں کہ عمران شفقت صاحب، انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا ہے سارا کہ یہ کیسے سارا ہوا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیسے کام ہو رہا تھا، کون لے کے چل رہا تھا، کیسے ہوا پچھلے 6 ماہ میں 8 ماہ میں جتنی دیر میں بھی. اور پھر یہ اس سٹیج تک پہنچا کہ صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل نے بیٹھ کے اس کے بارے میں بات چیت کی. تو وہ اس میں بھی بہت سے لوگ شامل نہیں تھے جن کی ہمیں لگتا ہے، لیکن وہ رضی صاحب نے کہہ دیا نا کہ جتنا کردار ہونا چاہیے. اب وہ یہ چاہیے جب چونکہ چاہیے پر آ گیا تو چونکہ نان ٹینجیبل سی چیز ہوتی آتی ہے تو پھر چاہنے والے پر ہے نا کہ جیسے ضمیر کے مطابق جیسے ہماری عدالتوں میں ہوتا رہا ہے کہ ضمیر کے مطابق فیصلے دینے ہیں تو جو میرا ضمیر کہے گا اس کے مطابق میں فیصلہ دے دوں گا. ویسے کچھ لوگوں کو احتشام ضمیر، وہ ایک اور ضمیر صاحب تھے وہ بھی کہہ دیتے تھے. تو ضمیر کی باتیں تو پھر اسی طرح ہوتی ہے نا. تو جتنا ہونا چاہیے. اچھا پہلے کر دیں. چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے. یہ اچھا بھائی رضی نے کس کو کہا ہے؟ بات تو ضمیر کی ہو رہی تھی اور ضمیر کے بارے میں
عزیز صاحب کی شان میں اجازت میں بھی ایک شعر سنا دوں. بالکل سنا دیں. ندیم تیرے ضمیر پہ اب بھی مصلحتوں کے پہرے ہیں. ہاں ہاں ندیم تیرے ضمیر پہ اب بھی مصلحتوں کے پہرے ہیں, ورنہ کیسے رک جاتی ہے بات زبان پہ آئی ہوئی. ہائے 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 ہائے. میرے خیال ہے ضمیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کیا بات. ہمیں ضمیر کے بارے میں ہاں ضمیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ضمیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو مر گئی ہوتی ہیں چیزیں یا جو لوگ, ان کے بارے میں ہمیں ذرا احتیاط سے بات کرنی چاہیے. اچھا مرحومین چلیں جو بھی ہے. اچھا جہاں تک ایران اور اسرائیل کی جنگ کی بات ہے تو وہ رجیم جو مرضی ہو, جو رجیم جو مرضی ہو وہ مجھے تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اسی طرح کے رجیمز دنیا کے دوسرے حصوں میں ہیں جو امریکہ سمیت پورے یورپ کو ایکسیپٹیبل ہیں. بڑی دوستی ہیں, بڑی پیار محبتیں ہیں اور انہیں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ان کے اپنے مفادات ہیں, وہ امریکہ کے ہیں, وہ اسرائیل کے ہیں. ہاں ہمارے بھی ہیں. ہاں بالکل ہے, بالکل ڈیفینیٹلی میں اس سے ایگری کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے ملکوں کو جس طرح سے پلان کر کے وہاں پر حملے کیے ہیں, ان ملکوں کو تباہ و برباد کیا ہے, وہ ہمارے سامنے ہیں. تو ابھی بھی اگر وہ ان کا فائنل فیصلہ یہی ہوگا تو انہیں روکنا تھوڑا سا مشکل ہے. ہمارے ہاں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فیلڈ مارشل کو کہہ کر ہمیں کر لیں گے تو وہ تو حکومت کا انوالومنٹ ہے نا, وہ تو واقعی فیلڈ مارشل جو فیصلہ کریں گے وہ ہو جائے گا. ہاں عوام میں اگر تھوڑی بہت کسی نے چون چراں کی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. پاکستان میں تو اتنے بڑے جلسے مظاہرے ہو ہی نہیں سکتے جتنے یورپ اور امریکہ میں ہوتے ہیں. جب اس طرح کی سفاکانہ حرکتیں امریکہ یا اسرائیل یا کسی بھی دوسرے ملک کی طرف سے ہوتی ہیں تو جو احتجاج یورپ میں اور امریکہ میں ہم نے دیکھا ہے, پاکستانیوں میں تو اتنا ہے ہی نہیں نا. مصروف ہوتے ہیں ذرا بیچارے, زندہ باد اور مردہ باد اپنے لوکل والے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں دنیا کی فکر ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا یہ ایشو ہے. ہاں پاکستان نے اگر ایک اچھی اٹیمپٹ کی ہے کہ انہیں بزنس کے حوالے سے انگیج کرنے کی کوشش کی ہے, جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش ہے اور وہ امن کا انعام بھی چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے اس چکر میں وہ اس جنگ کو بھی اوائڈ کر جائیں. اگر انہیں نظر آ جائے فوری طور پہ اتنی جلدی ان کی اگر وہ اس طرح سے نامینیشن جانی شروع ہو گئی ہیں امن پرائز کے لیے, تو مجھے لگتا ہے وہ اس کو شاید اوائڈ بھی کر جائیں کہ اچھا فی الحال جنگ نہ بھی ہو, جیسے 2 ہفتے کا ٹائم دیا, ممکن ہے اور معاملہ گزر جائے. اس دوران میں ایران نے اپنی جو طاقت دکھائی ہے, ایران مزید مضبوط بھی ہو سکتا ہے. اچھا اور اس کے دوران مجھے تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی بھی رجیم ہے اگر وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنی ملک کی بچت کے لیے کام کر رہے ہیں, اس کی طاقت کے لیے کام کر رہے ہیں, ادروائز وہیں پر دوسرے ملکوں کا بھی ہم نے حال دیکھ لیا آس پاس میں جو کچھ ہوا ہے. تو بس ٹھیک ہے, یہ جنگ ہے, پاکستان کو اس میں اپنے مفادات دیکھنے ہیں. ہاں اگر یقیناً اس میں سیاسی حکومت شامل ہو چیزوں میں تو بہت اچھی بات ہے, بٹ اگر سیاسی حکومت خوش ہے اس سسٹم کے ساتھ تو وہ پھر آپ بھی خوش, پھر نہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ راضی, تو پھر قاضی نے کیا کرنا. قاضی صاحب تو ویسے بھی ریٹائر ہو گئے ہیں, ویسے بھی قاضی صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں, تو اب تو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے چلنے دیں, ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کا نقطۂ نظر ہے. میں ویسے اپنی رہنمائی کے لیے آپ سے ایک لفظ کا اردو ترجمہ چاہ رہا ہوں, کیونکہ میں نے کافی اساتذہ جیسے رضی بھائی اور سمر صاحب ان سے بھی پوچھا ہے. یہ میری رہنمائی کر نہیں سکے, مجھے یقین ہے کہ آپ کریں گے. صاحب سے نہیں پوچھا. ایک لفظ ہوتا ہے کولیبوریٹر, اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ مجھے اردو تو تھوڑی سی آتی ہے, لیکن چونکہ مجھے انگلش نہیں آتی شاید اس لیے میں ترجمہ نہ کر سکوں. میں شیئر عرض کرنا چاہتا ہوں. پھر کرو ماشاء اللہ. شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے, ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی. ہائے ہائے ہائے, اب اس پر جواب تو آئے گا. جی گروہ عاشقاں پکڑا گیا ہے, گروہ عاشقاں پکڑا گیا ہے, جو نامہ بر رہے ہیں ڈر رہے ہیں. میں بھی شیئر سناواں. نہیں میں نیل کرائیاں نیل گاں میرا تن من نیلو نہیں مینوں کیتے دلاں دے تے تارے نین وکیل مینوں ہجرتی سولی چاڑیا تے ایک نہ سنی دلیل, ہن منصف ہو جا سنیا میں کیتا عشق وکیل. نور اللہ صاحب آ جاؤ. میں کہ پیچھے نہ رہے. نور اللہ صاحب. اچھا جی, مدعا کی ہے سر, مدعا وہی ہے بلکہ جی مدعا ہے, مردہ نہیں ہے, مدعا ہے. جڑا تھوڑی دیر پہلے مدعا آیا سی وہی مدعا ہے. یار بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے
ہاں پہلی بار تو نہیں ہو رہا، کم از کم اس ہمارے نہیں حکومت یہ دیکھیں چیزیں نا چونکہ ایک ساری اکٹھی ڈسکس ہو رہی ہیں، فیلڈ مارشل فی الحال سے فیلڈ مارشل صاحب والا ایشو پہ آ جائیں. میں میں ادھر ہی نہیں میں اسی پہ والا ایشو میں اسی پر آ رہا ہوں پاکستان کہ نے جو تجویز کیا ہے ان کو باضابطہ طور پر کہ جناب کے نام دیو، تو اور کیا کرتے تسی میرا مطلب کھینا کھانی ہے تو اور کیا کرتے کی کرنا ہے بھائی وہ باہر ہاں دینا تو اگلا نے نا بھائی دینا تو وہ کہندا مینوں پتہ نہیں جنڈے میں کیوں دیتا مینوں میں آ کے کیا مینوں کہتا دین دے میں کیتا بھائی دینا تو اگلوں نے ہے. ہاں ہمارا اگر اس سے کام چل جاتا ہے ہاں کہ ہم نامزد کر دیں ہم نے کر لیا ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسری جو ہماری لوکل ایشوز ہیں نا سر، دیکھیں یہ انتخابات سے پہلے انتخابات کے بعد ہم نے تو اعلانیہ کہہ دیا تھا کہ آپ ہی کرو جو کچھ کرنا ہے. ہاں اچھا ٹھیک ہے. ہاں تو وہ خوش ہیں، میں تو ظاہر اس سے خوش نہیں ہوں. ہاں ظاہر جن کے پاس اختیار ہے وہ خوش ہیں ہاں اور وہ خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. نہیں خواجہ آصف صاحب نے کیا ہے کہ ہاں یار بیچارہ اختیار کو نہیں ہو رہا ہے. جی خواجہ آصف صاحب کی جو گفتگو ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یار ہم ہائیبرڈ نظام میں زندہ ہیں، تو وہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. خواجہ صاحب کے پاس تو 25 جولائی 2018 کی رات بھی کوئی چارہ نہیں تھا جب ان کی پارٹی سے الیکشن چھینا جا رہا تھا اور وہ اپنے حلقے کی بات کر رہے تھے. سر دیکھیں چارہ تو میرا خیال ہے اگر آپ کو نظر میں نہیں کہہ رہا، میں ان کی بات ڈیفینیٹلی میں ان کی بات کر رہا ہوں نا کہ جب آپ حوصلے ہار کے بیٹھ جائیں گے، لڑنا تو آپ نے کسی سے ہے نہیں، آپ کو کوئی کہہ بھی نہیں رہا کہ آپ لڑیں، آپ تو صرف اور صرف اسرٹ کرنے کی کوشش کریں کہ یار دیکھیں اس ملک میں آئین بھی ہے، اس ملک میں قانون بھی ہے، اس ملک میں پارلیمنٹ بھی ہے، اس ملک میں وزارت خارجہ نام کی کوئی چیز ہے. چلے وزارت دفاع کا ہم ذکر نہیں کرتے کیونکہ خواجہ صاحب تو اچھا نہیں ویسے بائی دا وے آپ کے خیال میں میرا ایک سوال ہے کہ اس ایشو کے اوپر کہیں سے کوئی آواز آئی؟ کہیں سے مراد کہیں سے نہیں، ہم تو اپنی بات کریں گے. حکومت سے نہیں میں تو اپنی بات کروں، پی ٹی آئی جماعتوں سے وہ کہہ رہے ہیں. میں ایگزیکٹلی میں کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں ہے نا، میں پولیٹیکل قوتوں کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی، چلے باہر بیٹھی ہوئی تو ذکر ہم نہیں کرتے، جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہیں، جو حکومت کا حصہ ہیں. ایون کہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کہ یار یہ پرائم منسٹر دیکھیے ایسے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز یا ماضی کے یا موجودہ جن کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ وہ سینٹ میں کس پارٹی کے ٹکٹ پہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں. اچھا اب اس کا جو لوکل حصہ تھا وہ تو یہ تھا کہ ہماری وزارت خارجہ کے ذریعے میٹنگ ہونی چاہیے تھی. میٹنگ ہونا کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک، وزارت خارجہ کے ذریعے ہونی چاہیے تھی، وزارت خارجہ لوپ میں ہونی چاہیے تھی، حکومت لوپ میں ہونا چاہیے تھی، ڈیفینیٹلی ہوگی. لیکن یہ حکومت بذات خود اس طرح پورٹری کری جس طرح ان کے لیے سرپرائزنگ تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا، آپ جس طرح دیکھیں کہ آپ کو تو خبر کہیں اور سے آتی ہے نا، یہ کوئی ایسی چیز تھی نہیں جو چھپائی جاتی. اچھا یہ ویسے خبر آئی بھی جو تھی وہ وائٹ ہاؤس سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا حالانکہ وہ بعض کچھ لو میرجز ایسی ہوتی ہیں جنہیں ارینج میرج کی شکل دے دی جاتی ہے، ہوتی ہیں نا ایسی. نہیں ٹھیک، پتہ نہیں یہ تجریدی تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا یہ ذرا تجریدی تھا. یہ میرے جو عام ذہن سے اوپر کی بات تھی، گہری تھی ڈونگی، بہت گہری تھی. اچھا اچھا اب دوسری چیز جو ہے ظاہر ہے وہ جیسے میں نے کہا نا کہ ہم نے سارا کچھ اب جو مسلسل ایک چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بزنس کا ایک نیا ماڈل بنایا ہے. اس نئے بزنس ماڈل کو وہاں پر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے پاکستانی کمیونٹی کے سامنے بیان بھی کیا کہ ہم نے تو کہا ہے امریکہ کو کہ آپ یہ کیا یوکرین سے 400-500 ارب کے جو منرلز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کھربوں ڈالر کے منرلز ہیں اور 100 سال تک آپ ہر سال 10 سے 15 ارب ہم سے کما سکتے ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہی واز اسپیکنگ ایز چیف ایگزیکٹو، مطلب وہ سب کچھ، اچھا وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر اعظم، ٹھیک ہے. اچھا ساری چیزیں وہ دیکھو، ایک ہے یہ اپنے ہمارے لوکل پالیٹکس کے حوالے سے ہمارے کچھ ایشوز، لیکن اب ہم خطے کے حوالے سے دیکھیں گے چیزیں تو پھر وہ انڈیا میں صف ماتم بچھی ہوئی ایسی ملاقات پہ
ظاہر ہے وہ کل بلاول بھٹو نے بھی کہا تھا کہ جی وہ تو فاتح کی گارنٹی آئین کے مطابق نہیں نہیں اب نہیں وہ یار میں بار بار پھر کہہ رہا ہوں تو مجھے مروائے گا. میں یہ بات کر رہا ہوں بھائی کہ کیونکہ جب خبر آئی کہ فیلڈ مارشل صاحب کو مدعو کیا ہے ٹرمپ نے لنچ پر, تو ادھر سے مصری کو ایک ویڈیو بیان جاری کرنا پڑا, تو انہوں نے تو ہمیں بلایا تھا لیکن ہم نے انکار کر دیا. کل اڑیسہ میں مودی نے کہا کہ جی مجھے فون آیا تھا لیکن میں نے ٹرمپ کو کہا جی بہت شکریہ, بڑا شائستگی سے میں نے کہا کہ جی بہت شکریہ آپ کی دعوت کا, لیکن میرا اڑیسہ پہنچنا بہت ضروری ہے. اچھا ہاں اب وہ وہاں پہ کیونکہ ان کی جو انڈیا میں یہ اوورال جو جگہسائی ہو رہی ہے مودی سرکار کی کہ اس نے تو تنہا کر دیا انڈیا کو. کل بلاول نے کہا کراچی میں جو تھا کہ جی وہ یہ ان کی تو دوستی کی مثالیں دی جاتی تھیں امریکہ اور انڈیا کی, تو ہمارے فیلڈ مارشل کے ساتھ اگر وہ بیٹھ کر لنچ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہوئے ہیں, ایک فاتح جنرل کے ساتھ وہ بیٹھے ہیں. تو اس کا دوسرا پھر پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی جو امپورٹنس دنیا میں بڑھی ہے اور ٹرمپ اسی وجہ سے ہمارے فیلڈ مارشل کو بٹھا رہے ہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کو کہ ہم ان میں سے کچھ دوست جو ہیں, میں اس کو نیگیٹو نہ نہیں کر رہا, میں تنقید نہیں کر رہا, وہ شاید وہ جو آئین اور دستور کا جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک آئیڈیل سچویشن کو تلاش کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اس طرف دیکھ رہے ہیں, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ شدید قسم کی پاور پالیٹکس ہے, اور بلکہ انٹرنیشنل پاور پالیٹکس. نہیں یہ پاور پالیٹکس نہیں ہے. میں آخری جملہ ایسی تھی بھائی سن لو بلاول صاحب کے سیاسی کریئر کا یہ آغاز ہے, کام نہیں. میں ظاہر میں نے تو آپ کو صرف واقعات بتایا نا. یہ جو پاور پالیٹکس یہ نہیں ہوتی. پاور پالیٹکس کوئی اور چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی اور معاملہ ہے. یہ پاور پالیٹکس سے ہٹ کے بہت زیادہ ہے. جو آئیڈیل آپ بات کر رہے ہو, آئیڈیل بھائی ایک چیز ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے, وہ آئیڈیل ہے نا. اچھا ہمیں اس کی خواہش کرنی چاہیے. اور دوسری پھر میں جب اس طرح کی چیز دیکھتا ہوں تو پھر مجھے گیلانی صاحب کا ایک جملہ یاد آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں ہمیں جب تک ہم اپنے ادارے کو, پارلیمنٹ کو, اور ہم اپنی سول پاور جو پاور ہے اس کو اسٹرانگ نہیں کریں گے تب تک ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہے گا. ہم کسی اور ادارے کو کمزور ہمیں نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. تو اس طرف جاتا ہے معاملہ. ابھی لمبی ہوگی میری بات, ورنہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں نوبل اس پہ بھی کر لیں. سر دیکھیں اس میں ایک تو ٹرمپ کی طبیعت اور مزاج کو میرا خیال ہے ہم نے بڑا اچھی طرح جان لیا ہے. وہ مکھن چکن لگا کے ٹرمپ سے ہم سارے کام نکالنا چاہتے ہیں, اور یہ کوئی اتنی بری موو نہیں ہے. ہاں وہ جو پریس ریلیز ہے پاکستانی اپنا وزیر اعظم کے آفس کا, اس کا آخری جملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنا مشرق وسطیٰ ایران اسرائیل جنگ, اس کو بھی ختم کروانا چاہیے, ٹرمپ صاحب کوششیں کریں, اور ساتھ ساتھ غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کروانے کی ضرورت ہے, کوششیں کی. تو یعنی وہ نامزد تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اپنی شرائط بھی رکھی ہیں کہ یار یہ چیزیں کریں, کیونکہ غیر مشروط اگر ہم نامزدگی کرنے جائیں گے اور ٹرمپ اسی طرح تھپکی دیتا رہے گا اسرائیل کو, اسی طرح ایران پر حملے تو چلے چھوڑ دیں, وہ تو ایک الگ دو ملک ہے نا, اسی طرح فلسطین کے اوپر جس طرح قابض ہو کر معصوم بچوں کو شہید کرتا رہے گا, قتل عام کرتا رہے گا, تو پھر تو ظاہر ہے وہ پاکستان کی اپنی حیثیت بہت بری ہو جائے گی. جس طرح باقی اسلامی ملکوں کی ہے نا اس سے کہیں زیادہ خراب ہو جائے گی, کیونکہ ہم اس بندے کو نامزد کرنے جا رہے ہیں جو بندہ اس قتل و غارت گیری کو, اس نسل کشی کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ وہ رائٹ ہے اسرائیل کا, اور پھر وہ بندہ جو کہتا ہے فلسطینی یہاں سے نکل جائیں. تو یہ ہمیں کم از کم خیال رکھنا چاہیے. میری تمام کرٹیسزم بھی اپنی جگہ اور میری آئیڈیلزم کی خواہشیں بھی اپنی جگہ, لیکن پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کے نظام کو جتنی محنت کر کے بگاڑا گیا ہے, بلکہ تباہ و برباد کیا گیا ہے, جس میں ظاہر ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خود انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے سیاست میں, باجوہ صاحب کی اور سب کی وہ ریکارڈ پر موجود ہیں چیزیں. اس کے بعد جو تازہ سیٹ اپ بن رہا تھا اس میں پولیٹیکل پارٹیز نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہوئے تھے, اور انہیں لگ رہا تھا کہ اس کو اگر سدھارنا ہے تو شاید یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اچھا اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے, میرا نظریہ بھی مختلف ہو سکتا ہے, لیکن جو مجھے لگ رہا ہے کہ کیا ہوا کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے ہمت ہار دی کہ یہ جناب آپ نے ہی ٹھیک کرنا ہے, اور تمام پاورز آپ کے پاس ہیں, ٹھیک ہے ہم بھی جاب کریں گے, کوئی وزیر اعظم ہم میں سے بن جائے گا, کوئی ڈپٹی وزیر اعظم بن جائے گا, آپ ہی نے کیا تھا آپ ہی اس کو, ہاں آپ نے کیا تھا آپ ہی کریں, ہم میں ہمت نہیں ہے, اور ہمیں تاریخی جملہ ہے آپ کا, گند آپ ہی صاف کرو. ہاں تاریخی جملہ ہے نواز شریف صاحب کا, اور جس نے درد دیا تھا وہی دوا بھی کرے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس میں
مجھے بہرحال لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس یہ گنجائش تھی کہ وہ خود ایفرٹ کرتے اور خود سامنے آتے، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے وہ ہمت نہیں کی، انہوں نے اس چیلنج کو قبول کرنے کی کوشش نہیں کی، اور انہوں نے سارا کچھ ان کے ہاتھ میں چھوڑ دیا. اور یہ ہم نے پہلے دن سے دیکھا. وہ عمران خان صاحب اور وہ باجوہ اور فیض نیٹ ورک جب ختم ہوا، اس کے بعد شہباز شریف صاحب جب تشریف لائے، انہوں نے بڑا اوپنلی بلوچستان میں جا کے کہہ دیا کہ میں جا کے طاقتور لوگوں سے بات کروں گا. بینگ پرائم منسٹر جب انہوں نے یہ کہا تو وہ متعلقہ کے بھی مختلف معنی ہو سکتے ہیں، بہرحال چلیں، وہ جس میں وہ خود ہی آتے تھے، دوسرے معنی میں شاید وہ پھر خود آتے تھے، لیکن مسئلہ یہ اس کی املاک ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہاں جی، لیکن بولنے میں تو وہی ہے نا. اچھا، اور شہباز شریف صاحب تو وہی ہیں. خیر، اچھا، بہرحال لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ حکومت نے یا سیاسی جماعتوں نے سوچ لیا کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا اور ان پر چھوڑ دیا، اور جو بولنا تھا اور جو کرنا تھا وہ پھر وہی کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت آرام سے بیٹھی ہے. بس ٹھیک ہے. باقی طے یہ ہوا تھا کہ پہلے بات ملک صاحب نہیں سر، طے سالگرہ نہ دی تو نہیں سر، اور پھر میں 2 باری کراں گا. چلے سر. ایک تو جس آئیڈیل سچویشن کی تمام دوستوں نے بات کی ہے، کیا پاکستان میں کبھی وہ آئیڈیل سچویشن رہی؟ کبھی بھی نہیں رہی. خواہش تو کرنی چاہیے سر، خواہش کرنی چاہیے، آج بھی اچھی بات، خواہش کرنی چاہیے، خواہش بھی رکھنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے. اور دوسرا سر یہ ہے کہ یہ جو جیسے انویٹیشن آیا، رئیس صاحب نے بتایا کہ وہ چونکہ وہاں پہ تھے، ان کا 2-3 دن کا وزٹ تھا، اس کے بعد انہوں نے مزید اس کو ایکسٹینڈ کر لیا اور انویٹیشن آیا. اچھا، اس میں آپشن ہمارے پاس 2 ہی تھے. ایک وہ جو مودی کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی کہا گیا، میں تو نہیں گیا بھائی، کیوں جاؤں. دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ چلے گئے، اور آپ کے جانے کے بعد جو سچویشن چینج ہو چکی ہے اسپیشلی پاکستان کی پورے انٹرنیشنل سینیریو میں، وہ آپ کے سامنے ہے. ٹرمپ صاحب اس ملاقات سے پہلے کہہ رہے تھے کہ انکنڈیشنل سرنڈر ہوگا، اور اس ملاقات کے بعد کہتے ہیں کہ 2 ہفتے ہم غور کریں گے. چینج آیا بلکہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے آج انہوں نے کہا کہ وہ اسرائیل کی چینج آیا. آج انہوں نے کہا نا اس کریکٹ کر لے. 2 ہفتوں کی بات بروس نے اس ملاقات سے پہلے کر دی کہ 2 ہفتوں کا ٹائم دیا، وہ پریس کانفرنس کی بڑی وائٹ. چلیں ٹھیک ہے. میں پہلے چینج کر لیا ہوا تھا، اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، ہم بھی ہو سکتے نہیں، لیکن ملاقات سے پہلے اناؤنس کر دیا. ملاقات کے بعد چینج آیا ہے. اسپیشلی آپ خطے میں دیکھ لیں آپ کی پوزیشن کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے. اب یہ بالکل 100% درست بات ہے کہ جی اس ملاقات میں ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہونا چاہیے تھا، وزیر اعظم صاحب کو ہونا چاہیے تھا، اگر وہ نہیں تو کم از کم وزیر خارجہ جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کو ہونا چاہیے تھا. محسن نقوی صاحب تو چونکہ وہ پولیٹیکل سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہے بھائی، وہ تو کہیں اور سے آئے ہیں نا. چونکہ ان کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے وزارت داخلہ قبول فرما لی، ورنہ وہ تو کچھ اور بھی حاصل کر سکتے تھے. تو ہونا تو ضرور چاہیے تھا، لیکن موجودہ سچویشن میں میرا خیال ہے کہ آپشن نہیں تھا. اور اس ملاقات کے بعد جتنا شور انڈیا میں مچ رہا ہے، جتنی وہاں پہ درد اٹھ رہا ہے، کیا آپ کو اس کا مزہ نہیں آ رہا یار؟ آپ کو نہیں لگ رہا کہ پاکستان کی یہ بھی ایک وکٹری ہے؟ اگر بھارت کسی بھی وجہ سے پریشان ہوگا اور پاکستان کی پوزیشن سٹرانگ ہوگی تو میرا خیال ہے یہ بہتر ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اور موجودہ صورتحال میں ایران والے، ابھی وجاہت صاحب نے جو کہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید یہ جنگ آگے بڑھے گی یا اٹیک کیا جائے گا. اچھا، معذرت صاحب مجھے نہیں لگتا کہ شاید امریکہ ابھی اس پوزیشن میں ہے کہ اٹیک کرے. ہاں، اگر سچویشن اس طرف چلی جائے کہ نیٹو جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، آج تک تو نہیں ہے ویسے، آج تک کی ڈیٹ میں نیٹو ممالک جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ اس طرح سے سٹینڈ نہیں کر رہے، اسپیشلی اٹیک ایران کی سچویشن میں بات کر رہا ہوں سر. ایران کے ساتھ بھی نہیں سر نہیں ہے نا، میں پوری بات کر لوں پھر اس کے بعد. تو امریکہ تنہا کبھی کسی پہ سر حملہ نہیں کرتا، نہ عراق پہ، نہ لیبیا پہ، نہ افغانستان پہ، کسی پہ نہیں کیا. وہ ہمیشہ کندھے ملا کے آتا ہے اور پھر ان کو استعمال کرتا ہے. یہاں بھی سچویشن ویسی نہیں ابھی. اور دوسری طرف چین اور روس ہے، وہ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے بارے میں یہاں سے بھی باتیں کی گئی نا کہ یہ جو ملاقات کی گئی ہے یہ گیو اینڈ ٹیک ہونے جا رہا ہے، یہ سرنڈر ہونے جا رہا ہے، یہ ایئر بیسز دینے جا رہے ہیں، یہ ایران کے خلاف جو ہے وہ یوز ہونے جا رہے ہیں. یہیں سے کیا گیا نا لوگوں نے. وہ بھلے باہر بیٹھ کے اگر ولاگ کرنے والے ہیں، وہ بھی تو ظاہر ہے ان کی پہچان بھی تو پاکستان ہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس ملاقات کے بعد حکومت پاکستان کی طرف سے، ایون کہ فیلڈ مارشل کی طرف سے وہاں جو خطاب کیا گیا اس میں بھی انہوں نے فلی ایران کو سپورٹ کیا. حکومت پاکستان کی طرف سے ایران کو سپورٹ کیا. پاکستان کی پوزیشن اس میں بڑی کلیئر ہے، اور پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور جہاں تک
نوبل انعام کی بات کی جا رہی ہے نا, اچھا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پہلے نا آپ دیکھیں کہ ہوتا تھا کرکٹ ڈپلومیسی چل رہی ہے, کبھی کوئی اسپورٹس ڈپلومیسی ہے, کبھی نیاز ڈپلومیسی چل رہی تھی, تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نا نوبل پیس پرائز ڈپلومیسی چل رہی ہے. موجودہ صورت حال میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کیسے یہ پرائز مل سکتا ہے؟ مطلب جب تک آپ کے جسم پہ آپ کے جو ہے وہ فلسطین کے بچوں کے خون کے چھینٹے ہیں, آپ کیسے حقدار ہو سکتے ہیں, یا دنیا کیسے آپ کو, تو پھر سر وہ جڑے دین والے نے نا پھر سمجھو کہ یہ بھی ایویں ہی ہے جویں اتنے ساڈے شالمی وغیرہ جا کے جڑا مرضی چیز ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اپنا ڈونلڈ ٹرمپ کا تو خیر 2026 میں ہے نا, یہ 25 میں تو مہرنگ بلوچ کا بھی نام ہے سر, ٹھیک ہے, اور انہیں بھی اس کے لیے جو اپنا نامزد کیا گیا ہے, اور انہوں نے کیا ہے نا, تو پاکستان کے خلاف سازش کرنے سے کوئی, اب عمران خان کا نام نہیں کر دیا گیا تھا, ٹھیک ہے, دیکھیں نوبل کمیٹی نے ریجیکٹ انہوں نے کیا نا, لیکن وہ ظاہر تجویز تو کر دیا گیا تھا نا. شہباز گل صاحب کی ملاقاتیں ہیں, وہ دورے شورے جو ہیں وہ, لیکن وہ تو اپنا ڈے ٹو ڈے پالیسی ہوتی نا ان کی, کہ آج ہم نے کس طرح کھیلنا ہے, کل کس طرح کھیلنا ہے, پروپیگنڈا کرنا ہے, شور کرنا ہے. عمران خان کا ڈیٹ گزرنے کے بعد وہ جو بندہ پارلیمنٹیئر, اس کے بعد اس نے کہا تھا نامزد کی پراپر نہیں ہوئی, وہ ٹائم گزر چکا ہوا, اس کے بعد انہوں نے ڈرامہ کیا تھا. نہیں, لیکن پروپیگنڈا تو کریے نا. اصل ایشو یہ ہے نا کہ وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں بس. یہ ملاقاتیں ہوں, موجودہ سچویشن ہو, ہر چیز وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اسی سے کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے یہ نامینیشن جو کی جا رہی ہے نا, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید چونکہ حالات ذرا ہو جو گئے نا کہ بھارت بھی ذرا دور دور ہو چکا ہے امریکہ سے, ٹرمپ کا چانس ذرا کم ہے اس کو یہ پرائز ملنے کا. پاکستان نے اپنی ڈپلومیسی واڑ دی کہ چلو اسی بھی ذرا لاگے ہو جائیے. چلو اچھا, اس سے پہلے کہ رئیس صاحب ایران کے اوپر بات کریں تو OIC کا اجلاس بھی ہو رہا ہے. جی, OIC نے آج یونینیمسلی ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے, بڑی گل, ٹھیک ہے. اور بھائی بات یہ ہے, بات چلو وہ تو پھر بھی نہیں کھلوتے سن, بات یہ ہے کہ جو اس حملے سے پہلے سچویشن تھی, انہوں نے ایسا نہیں کیتا کہ آؤ جی ایران دا وزیر خارجہ بلایا, چلو یہ دیکھیں ایران نے اس خطے کے اندر کس کے ساتھ بنا کے رکھی ہوئی تھی بشمول ہمارے, ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں کو اعتراض تو ہوگا, لیکن یہ پاکستان کی ڈپلومیسی ہے جس نے عربوں کو یہ یقین دلایا ہے کہ ایران آپ کے ساتھ وہ نہیں کرے گا جس کی وہ دھمکیاں دیتے رہے ہیں پاسداران, ٹھیک ہے. پاسداران اجے بھی لگے ہوئے نے سوشل میڈیا دے اتنے, کچھ پاسداران پاکستان دے مقامی نے, کچھ ایران دے نے, ٹھیک ہے. وہ اجے تک وہی جہاد کری جا رہے ہیں مسلم ممالک دے خلاف. لیکن اس وقت ایران میں مختلف جگہوں کے اوپر, ان کی پارلیمنٹ کے اوپر اندر جس طرح تشکر پاکستان وغیرہ ہو رہا ہے, تو کم از کم اس سے ہی دیکھ لیں کہ ہم ایران کی کوئی نہ کوئی مدد تو کر رہے ہوں گے نا جس سے تشکر ہو رہا ہوگا. میری جو اطلاع ہے اور بڑے اہم ذرائع سے اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ ایران ہم سے کوئی بم نہیں چاہ رہا, ہتھیار نہیں چاہ رہا, ٹھیک ہے. ہاں, ہتھیار نہیں چاہ رہا ایران ہم سے. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں صرف ڈپلومیٹکلی سپورٹ کریں, اور پاکستان ان کو پورے عرب ورلڈ کی, پوری مسلم ورلڈ کی سپورٹ لے کے دے رہا ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کا اپنا بھی اس سے قد مطلب کہ ڈپلومیٹکلی اونچا ہو رہا ہے, ایران کو بھی سپورٹ مل رہی ہے, ایک نیا مشرق وسطیٰ تشکیل پا رہا ہے. تو مطلب فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا دکھ اور تکلیف ہر انسان کے دل میں اپنی جگہ کے اوپر, ٹھیک ہے. لیکن ان کے خون کی بدولت ہی صحیح ایک نیا مشرق وسطیٰ تخلیق پا رہا ہے, اور کچھ دوستوں کو, کچھ احباب کو پاکستان کا یہ بدلا ہوا کردار سمجھ نہیں آ رہا. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, یہ جنگ ختم ہو جانی ہے, آج نہ ہوئی کل ہو جانی ہے, کل نہ ہوئی پرسوں ہو جانی ہے. اس کے بعد آپ کو ایران بھی ایک مختلف ایران ملے گا. اچھا, اس کا بھی جو رویہ تھا نا کہ اپنے ہر ہمسائے کے اندر اس نے انقلاب ایکسپورٹ کرنا شروع کیا ہوا تھا, تخنی دینی شروع کی ہوئی تھی, وہ بھی آپ کو اس کے اندر بھی تھوڑی سی کمی آتی ہوئی نظر آئے گی, ٹھیک ہے. اچھا ایک بات, لیکن دیکھیے اس پورے منظر نامے کے اندر جو بھی سچویشن ہو رہی ہے, پاکستان کی اہمیت میں
مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے. اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ کسی بھی پاکستانی کے لیے فخر کی بات ہے. آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. آئیڈیل سچویشن سے یہ ہے کہ ہم امریکہ کی جگہ پہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا, ویری گڈ, ٹھیک ہے. آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے, آئیڈیل نہیں. پاکستان کو جس طرح اس خطے کے اندر ایک گالی بنا دیا گیا تھا, نکو بنا دیا گیا تھا, ذلیل کر دیا گیا تھا, پاکستان اس میں سے باہر نکل رہا ہے. اس ساڈا وزیر اعظم ایسا کر کے جا کے, اور 45 بندوں کی محفل میں سے جو 46ویں کرسی ہوتی تھی اس کے اوپر بیٹھتا تھا جا کے, اور ہم اس کو سوشل میڈیا پہ بنا رہے ہوتے تھے کہ جناب اس نے کسی کو منہ ہی نہیں لگایا. سر آپ اس نواز شریف صاحب نے اتھے ہی سنایا سی نا, لطیفہ اتھے ہی سنایا سی نا, انہوں نے کہا ٹھاڈا کیڑا گھوڑا ہے, یہ سارے ٹھیک ہے نا. ایک ایسا وزیر اعظم بھی گزرا ہے جو کانفرنسز میں کے اندر جب وہ کوئی ڈگنیٹری اندر آتے تھے تو سب پڑھے ہوتے تھے, وہ سب ٹانگ بٹانگ رکھ کے بیٹھے رہتے تھے. شاید یہ بھی اسی کی بات کر رہا ہے. اچھا نہیں, وہ تو اتنا کمال کی چیز ہے کہ لوگ طواف کے دوران اگر حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکے تو دور سے ایسے ہاتھ کر کے, ٹھیک ہے, تو وہ سمجھتے تھے کہ مجھے لوگ ہاتھ خود پسندی. اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے ڈپلومیٹیکلی. تو پھر اب آخری بات, خود پسندی پہ تو مجھے خیال آیا کہ پھر کمزوری تو سلیکشن بورڈ کی کی بالکل ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ تو مان گئے نا. 178 ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے ڈپلومیٹک جو تھے تعلقات تھے, اور 168 کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تھے. ایڈا جنہوں کہی تھا نا ٹیلنٹ میں نہیں دیکھا کسی میں. ٹھیک ہے, اگر پاکستان اس آئسولیشن سے باہر نکل رہا ہے, اگرچہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیے آپ کو تو شاید اتنا دکھ نہ ہو جتنا مجھے دکھ ہے کہ میں نے اس ملک کے جو 2 روایتی پارٹیاں ہیں ان کی جو قیادت ہے اس کے پاس جا کے کہا کہ دیکھیے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے سیاست کو ڈیجیٹلائز کر لیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے میڈیا اپنا بنا لیا ہے. آپ جب تک توپ کے مقابلے میں توپ لے کر نہیں آئیں گے آپ نہیں اس کی سیاست کا مقابلہ کر سکتے. اور دونوں نے, مطلب کہ میں بڑی قیادت کی بات کر رہا ہوں, دونوں نے یہی کہا کہ جناب جنہوں نے یہ گن ڈالا ہے وہی گن سمیٹے. تو جو گن سمیٹنے آئیں گے ان کا تو اپنا ایجنڈا ہوگا نا. مطلب انہوں نے بتایا تھا نا سرداری صاحب والا وہ واقعہ کہ انہیں کہا گیا, وہ جو اپنا کیا نام تھے قاہرہ صاحب نے جا کے کہا کہ جناب وہ ہم, تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ اتنی محنت سے انہوں نے میرا بیڑا غرق کیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اب اس طرح کی باتوں سے اور کیا ہے. لیکن سر سچ کہتے رہنا چاہیے. پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک سیاستدان کے ساتھ اتنے طویل عرصے تک اس تسلسل کے ساتھ کردار کشی نہیں کی گئی. بھٹو صاحب کی بھی نہیں, بے نظیر بھٹو کی بھی نہیں, جیسی جو ہے وہ زرداری صاحب کی گئی. اور دوسری بات جو جس پہ میں صد احترام, اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ ایک تو آپ بڑے بھائی ہیں اور پھر آپ کی آج سالگرہ بھی ہے, تو آپ سے نہیں اخلاق تو کرنا ہوگا. کہا کوہان کا ڈر ہے, کہا کوہان تو ہوگا, اخلاق تو ہوگا آپ سے. یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں نا بھائی کہ یہ سوشل میڈیا ڈیجیٹلائزڈ پروپیگنڈا, میں نہیں اس سے پوری طرح سے اتفاق کرتا, نہایت احترام کے ساتھ. یہ ٹھیک ہے, ایک پورا سیٹ اپ بنایا گیا اور پیغام جو پہنچایا جاتا ہے وہ لکھا ہوا ہو یا بولا ہوا ہو وہ اپنا نشان چھوڑتا ہے رائے عامہ پہ. ہیئر آئی ایگری وتھ یو, بٹ ہیونگ سیڈ دس, مجھے یہ فرمائیے کہ جو بندہ 1968 میں پیدا ہوا تھا, جب ضیاء الحق صاحب تشریف لائے, وہ پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا, وہ 10 سال کا تھا, 12 سال 77 میں 68 میں پیدا ہونے والا, 11 سال کا ہوا نا, تو ہائی اسکول پہنچ گیا نا, چلیے چھٹی میں پڑھتا تھا. اب وہ
बच्चा जो है वो एकेडेमिया में है या मीडिया में है या किसी सरकारी मनसब पे है, वो हाईएस्ट लेवल पे बैठा है। जी, वो 59, 58, 60। सहाफत में भी अगर है तो हाईएस्ट लेवल पे बैठा। हाँ, लेकिन सहाफत में बदकिस्मती से अब कोई हाईएस्ट लेवल नहीं है। हाँ, ये इस सोशल मीडिया कोई लेवल ही नहीं है। सोशल मीडिया के आने के बाद नहीं, सोशल मीडिया के आने से पहले भी हो गया था सर। पदरी करती गई, पदरी। हाँ, Rizwan Razi, everything around me is so foul that I have been constantly lowering my ideals. मुझे पता है सहाफत जब मैं क्या होता है, मैं जब किसी सहाफती इदारे में दाखिल होता हूँ, वेदर वो प्राइवेट है या नहीं, वो प्रिंट है या इलेक्ट्रॉनिक है, जो मुझे फीलिंग आती है वो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि वो नाकाबिल इशात भी है और अनफॉर्चुनेटली नाकाबिल बयान भी है। आप मुझे बयान कर दीजिएगा प्रोग्राम के बाद, क्योंकि इन मामलात में आप बहुत गुरु हैं। सही। जो मैं अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे 3 नस्लों को एक ख़ास प्रोपेगेंडा दिया गया है, उन्हें उनकी जहन साजी की गई है। उसके नतीजे में इस वक्त पाकिस्तान का, मेरी राय में, हम सब दोस्त जो यहाँ बैठे हैं, हम और हक है, ख़ास तौर पे हमारे भाई नूरुल्लाह जो है बहुत ठीक है, वेरी गुड, सियासतदानों पे तनकीद करते हैं, सियासी जमातों पे इख्लाफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं इससे एक बेहतर राय देना चाहूँगा। ज़रूर दीजिएगा, पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। सियासी जमातों की तंजीमों पे हम तनकीद करते हैं, हम हुकूमती इदारों पे तनकीद करते हैं। एक अहम बात आपने नोट की कि हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल क्रिटिकल मैस ख़त्म हो गए। वो लोग जो किसी नैरेटिव के साथ, भले वो इंतखाबी धांधली से शुरू होने वाली तहरीक को निज़ाम मुस्वा की तहरीक कहना ही क्यों ना हो, भले वो MRD की मूवमेंट ही क्यों ना हो, इस मुल्क में लोग किसी नुक्ता नज़र के साथ अपनी राय का इजहार किया करते थे, जी, सड़क पे किया करते थे। वो मुझे यानी कुल मिलाकर मैं तस्वीर देख रहा था 68 के आखिर वाली, उसमें मुझे दो लोग मैंने पहचाने, मन्नू भाई और मसूदुल्लाह खान। तो मेरे ख्याल में कुल मिला के 18 लोग थे, लेकिन वो साफियों का जुलूस था। उस इदारे के साफ़ी क्या जुलूस निकालेंगे और क्या राय रखेंगे और क्या लिखेंगे, जिसका मालिक जो है वो लड्डू और बर्फ़ी बेचने वाला हो, घी बेचने वाला हो, सीमेंट ये तो इन्हितात है ना मालिक। लेकिन वो सीन भी तो तब्दील हो गया ना। अब उन साफियों के बजाय आप जब यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, वो 18 लोगों की तस्वीर जितने लोगों ने देखी थी उससे ज़्यादा लोग आज आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ। अच्छा, और वो जो तनकीदी अमल वो भी मौजूद है, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, बल्कि शायद उनको ना मिलती हो जितनी आपको ज़्यादा फ्री विल, आपके पास फ्री है स्पेस कि आप बोल सकते हैं, तो आप अपनी बात कम्युनिकेट कर रहे हैं। असल में मसला वो तोप से तोप मुकाबला नहीं था, असल में मसला तोप का मुकाबला तोप वालों से था। तोप वाले पीछे हटते तो वो अपनी जगह था। सारे मीडियम्स इस्तेमाल करने चाहिए। कल अखबार था, उससे पहले रेडियो था, फिर टीवी था। आज अगर सोशल मीडिया है और ज़्यादा इफेक्टिव है तो वो इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन असल मसला वो सेटअप था जिसको इतना लंबा अरसा लग गया, और आज भी लोग हेट स्पीच के मुर्तकब हो रहे हैं हमारे मुल्क में, और हमारी हुकूमत किसी भी सूरत में पाबंदी मैं जो नूला साहब मैं आपसे अर्ज करूं कि मैंने कम से कम जो है ना वो सोशल मीडिया पे कमेंट्स देखना बंद कर दिए, क्योंकि मुझे अच्छा यार वैसे ना मैं एक नहीं तो इजाजत नहीं मिलेगी, 10 मिनट यार, जो हम खत्म करने लगे 10 नहीं कोई इतने साथ करें ना बस आप। हाँ, अब 10 मिनट इशू है। अच्छा चलो, इन्होंने नहीं आज बेनज़ीर भुट्टो साहब की भी सालगिरह है, वो हम बोल गए। सबा हमीद साहबा की भी आज सालगिरह है। नहीं राड़ी दुआ ने दस दी कोई हो रहा है तो नहीं किया, कोई बड़ा आदमी। चलो अच्छा, मैं जो बात इन्होंने आपको सिर्फ दो हाँ मैं आ रहा हूँ, जो आप बात कर रहे हैं ना, जो वजाहत साहब बात कर रहे हैं, देखिए बेसिकली जो रेगुलर जर्नलिज्म होता है ना, उसके अंदर एक होता है कंट्रोल, फिर उसकी एक से होती है, और वो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होता है पूरे के पूरे जमहूरी या किसी भी निज़ाम में। सोशल मीडिया उस तरह स्टेक होल्डर नहीं है, हम एक सोशल मीडिया टूल के तौर पर यहाँ बैठे हैं, तो लिहाजा वो जो बात कर रहे हैं वो कोई और बात है, ये तो गली मोहल्ला है, हम गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं, इसलिए अभी तक वो हैसियत नहीं ली, इस वजह से उसकी वो सड़क पे खड़े हुए 18 लोगों की बात कर रहे हैं। अच्छा भाई, बड़े अदब के साथ
सोशल मीडिया के ऊपर सहाफत नहीं हो रही, हम उसके अंदर इन्फ्रिंज कर रहे हैं, हम मुदाखलतकार हैं जो कि सोशल मीडिया पे सहाफत को घसीट के ले आए हैं। ठीक है ना, सोशल मीडिया पे सहाफत नहीं। आप कुछ आखिरी बात, ये चार फिक्रे देखिए। मेरे भाई ने एक बात कही, मैं उससे बसद एहतराम उसको बेहतर कर रहा हूँ कि एक नस्ल को भुट्टो साहब ने इंस्पायर किया, ठीक है, दूसरी नस्ल को ज़ियाउल हक साहब ने जहाद में झोंक दिया, ठीक है, आप ज़ियाउल हक साहब के किसी भी और पहलू से कर ले, और तीसरी नस्ल जो है वो नियाज़ी साहब के हत्थे चढ़ गई। ये हमारी 3 नस्लें जो हैं, इन तीनों बुजुर्गों के हत्थे चढ़ी हैं, हाँ, ठीक है। और इन तीनों नस्लों के जो अब के लोग हैं, मतलब ये तीसरी को निकाल दें, ये तो अभी ये अपनी पूरी अरूज पे है ना, पहली 2 नस्लों के उन लोगों को जाके जिन्होंने उनकी उस मूवमेंट के अंदर, जिसका मेरा भाई मुतालबा कर रहा है कि सड़क के ऊपर हों, उनसे जाके अगर वो हयात हों तो आज के दिन में पूछें, ठीक है, तो वो अपने माजी के ऊपर बहुत कम उनमें से ऐसे होंगे जो अपने फख्र का इजहार कर पाएंगे। मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी भी ऐसी नस्ल के अफराद जिंदा हैं जिन्होंने भुट्टो साहब को देख रखा है, उनके नारों के ऊपर उन्होंने छलांगे लगा रखी हैं, और उनकी फिलॉसफी, और आज भी आप उनके पास बैठे या साथ बैठे, आपके और हमारे मुश्तरका बुजुर्ग हैं, आपको भुट्टो के अलावा कुछ सुनने को नहीं मिलता उनके मुंह से। और ऐसे भी हैं जिनके मुंह से ज़ियाउल हक के अलावा कुछ सुनने को नहीं मिलता, वो भी हैं। मैं आगे आ रहा हूँ ना जी। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं कि इसी महफिल में होते हैं, आज नहीं है, कि आप ज़ियाउल हक साहब के खिलाफ गुफ्तगू करें तो उनको गुस्सा चढ़ जाता है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। नहीं सर, ऐसे ना कर, वो तो आप ठीक है। अच्छा, और तीसरी नस्ल जो ये वाली है हमारी इमरान खान साहब वाली, तो बुनियादी तौर पे मेरा ये ख्याल है कि इस तरह की महफिलों के अंदर हमें इस चीज़ का हल तलाश करना चाहिए कि हम इमोशनली इतने इम्बैलेंस क्यों हैं, कि कोई भी नई फिलॉसफी आए या कोई भी इस तरह का बंदा आए, हमारी एक पूरी की पूरी नस्ल उसके हत्थे चढ़ जाती है। ठीक है, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं तीनों से अपने आप को डिसोसिएट कर रहा हूँ। कोई भी डुगडुगी बजाता हुआ बाहर निकले, ठीक है, कौम के लोग जज्बाती होकर उसके हत्थे चढ़ जाते हैं और एक पूरी की पूरी नस्ल का बेड़ा गर्क हो जाता है। वजह फरमा रहे हैं लोग, थोड़े नहीं, फ़िज़ाई से कमज़ोर सियासी कल्चर था। शेर सुनिए आप, तो माशाल्लाह बहुत फसाहत से बात बयान फरमाते हैं। हमारे पाँव उल्टे थे, हाँ, हम चड़ेल थे, हमारे पाँव उल्टे थे, फ़कत चलने से क्या होता। बहुत आगे गए लेकिन बहुत पीछे निकल रहे। मैं वो लोग जो पाकिस्तान की तहरीक के साथ चले या भुट्टो साहब के साथ चले या ज़ियाउल हक साहब के साथ भी इवन चले या इवन इमरान खान के साथ चले, मैं उनके सच, दाखिली सच को छुटलाता नहीं, लेकिन मैं उस सियासी शऊर पे उंगली उठाता हूँ। ये बात, हाँ, जिसको ये समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे आपका और मेरा किरदार था, और आप ये माने कि हम फेल हुए। हम फेल, सर आप दोनों फेल हुए। मलिक साहब, मैं उसके बाद मैं तो सिर्फ फेल हुआ हूँ, सब ये भी आई जी मलिक साहब जी। टॉपिक कौन सा सर? टॉपिक तो चेंज ही हो गया सर। ईरान से शुरू हुए थे और उसके बाद खत्म करने लगे। मैं किस्सा खत्म करना चाहता हूँ तो मैं इसरार है आहिस्ता बोल। वापस आ चुके हैं, लंदन गए थे ना, तो अब वापस तशरीफ ले आए। अच्छा, मैंने ना 2-4 गुजारिशात अभी पहुंचे सर, वो भी अच्छा, वो जो OIC का इशू है, और ज़ाहिर पाकिस्तान का किरदार इस सारे मामले में कोई कम किरदार नहीं है। पाकिस्तान सफारतकारी भी बहुत आला पैमाने की कर रहा है, लेकिन एक और मसला भी है। वो मसला ये है कि अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो और क्या करेंगे। हर मुल्क में बादशाह आता है, कहीं जमहूरियत नहीं है। इराक, शाम, लीबिया, यमन, जो अशर उन्होंने वहाँ पर कर दिया मशरिक़ वस्ता में या अरब ममालिक का। अब अगर सऊदी अरब जो है वो ईरान के हक़ में ना खड़ा हो
تو کیا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو جا کے اگلی باری اس کی ہو؟ اگر قطر والے OIC میں یہ نہ کہیں کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر کتنی دور ہے ایران اپنا اسرائیلی میزائل ان سے، اور کتنا ٹائم لگے گا امریکہ کو وہاں، کتنا ٹائم لگے گا چینج کرنے میں بادشاہ جو لیبیا کے ساتھ اشر کیا. تو یہ جتنے بھی ہمارے ممالک ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی سوائے پاکستان کے، کیونکہ پاکستان ایک اسٹرانگ ملک ہے، تو اپنی جان بچانے کے لیے ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور کھڑا ہونا چاہیے. رجیم ظاہر جان مطلب رجیم ہی ہے، بادشاہ آتے ہیں گرنے میں دیر نہیں لگتی. تو میں یہ صرف اضافہ کرنا چاہ رہا تھا. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. میرا خیال ہے کہ آج ویسے بھی تعداد کم تھی اور نور اللہ صاحب اس دوران بھاگ بھی گئے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کوشش کریں گے کہ تعداد بھی پوری ہو جائے. نور اللہ صاحب بھاگ گئے نا. نہیں اس کے ساتھ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.